بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ ہم ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اس غربت میں بھی بڑے نازوں سے انہوں نے مجھے پالا تھا۔ میرے باؤ جی ایک چھوٹی سی فیکٹری میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ جب شام کو گھر آتے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتے تھے۔ یوں ہی دن رات گزرتے گئے اور میں نے لڑک پین میں قدم رکھ دیا۔ زندگی میں کوئی غم نہ تھا، لیکن ایک دن اماں نے باؤ جی سے کہا کہ چاند مینا کے ابا، ہماری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، اس کی شادی کرنے کا سوچو۔ میں اس معاملے سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ میں نے ایک لڑکا دیکھ رکھا ہے، وہ فیکٹری میں میرے ساتھ کام کرتا ہے، بہت محنتی ہے، میری بڑی عزت کرتا ہے۔ اس کے والدین حیات نہیں ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہیں، سمجھو وہ اب اس دنیا میں اکیلا ہے۔ اس پر اماں بولیں، یہ تو بہت اچھا ہے، ہمارا کوئی بیٹا بھی نہیں اور ہماری بیٹی بھی اکلوتی ہے، ہمیں بھی تو گھر داماد چاہیے۔ ہاں چاندنی کی اماں، میں نے بھی ایسا ہی سوچا تھا کہ داماد کی شکل میں ہمیں بیٹا مل جائے گا، ہم اسے ماں باپ کا پیار دیں گے تو وہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا، اور اس طرح دونوں ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے۔ اماں کے کہنے پر باؤجی دوسرے دن ہی امجد کو گھر لے آئے۔ وہ ایک خوش شکل ہنس مکھ لڑکا تھا، اس کی عمر کوئی 25-26 سال ہوگی۔ اماں تو اسے دیکھتے ہی خوش ہو گئیں، جیسے اسے سگا بیٹا مل گیا ہو۔ امجد نے اپنی باتوں سے باؤجی کہی نہیں، میری اماں کا بھی دل جیت لیا۔ میں نے بھی اسے دروازے کی جھری سے دیکھا، وہ مجھے بھی اچھا لگا اور میں خیالوں کی دنیا میں اس کے سنگ کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دوسری بار کچھ دن بعد وہ ہمارے گھر آیا۔ اماں نے اس کے لیے مزیدار کھانا بنایا۔ باؤجی نے صاف لفظوں میں اسے بتا دیا کہ بیٹا، ہم تیرے لیے ایسا سوچ رہے ہیں، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں، اسی لیے تم سے بات کی ہے، ہم تم کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی اور کیا بات ہوگی کہ مجھ کو آپ جیسے ماں باپ مل جائیں گے۔ میں چھوٹی سی عمر سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ ماں اور باپ دونوں ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ بہن بھائی کوئی تھا نہیں۔ جب میں اکیلا رہ گیا تو گاؤں چھوڑ کر ڈھاکہ چلا آیا، جب سے محنت مزدوری کر کے کما اور کھا رہا ہوں۔ پھر باؤجی نے گھر کے صحن میں ایک اور چھوٹا سا کمرہ تیار کروا دیا۔ سب برادری کے سامنے ہم دونوں کا نکاح ہوا۔ باؤجی نے مجھے ایک کمرے سے رخصت کر کے دوسرے کمرے میں پہنچا دیا۔ بابل کی چوکھٹ بھی مجھے پار نہ کرنا پڑی اور نہ ماں باپ کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور میں دلہن بن کر سہاگن ہو گئی۔ امجد تو مجھے پا کر یوں مسرور تھا جیسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ ایک دن کہنے لگا، میں کتنا خوش نصیب ہوں، میں نے تو یہ خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ اتنی ڈھیر ساری محبت میرے دامن میں آ جائے گی۔ غرض امجد کی سنگت میں زندگی کے دن یوں گزر گئے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ میرے شوہر کی خواہش تھی کہ ہمارے گھر بھی اولاد ہو اور گھر میں بچوں کی چہکار گونجے، جبکہ میں ابھی اس جھمیلے میں پڑنے سے گھبراتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سنا باؤجی اماں سے کہہ رہے تھے کہ اب اس گھر میں چھوٹا سا بچہ ہونا چاہیے جو ہم سے لپٹ سکے۔ تب میں نے بھی سوچا، واقعی ہمارا یہ چھوٹا سا گھرانہ ابھی ادھورا ہے۔ اب میں نماز پڑھ کر دعا کرتی کہ خدا مجھے اولاد کی خوشی دکھائے۔ دل سے دعا مانگو تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری دعا بھی جلد قبول ہو گئی۔ امجد کو بیٹی کی تمنا تھی اور مجھے بیٹے کی۔ دن گزرتے گئے۔ میں آنے والے وقت سے بہت ڈرتی تھی کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں پتہ چلا ایسا کیوں مجھے محسوس ہونے لگا تھا۔ آخر میری خوشیوں بھری زندگی میں بھونچال آ گیا۔ ایک روز امجد اور باؤجی اکٹھے کام پر فیکٹری گئے، مگر شام تک وہ امجد کو لے کر گھر آ گئے۔ میں دروازہ کھولنے گئی اور لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ چارپائی ساتھ لائے تھے جس پر ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہوا تھا۔ میں چارپائی کے قریب گئی اور کانپتے ہاتھوں سے منہ پر سے چادر ہٹائی تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا، کب جنازہ گیا، کب سویم ہوا۔ 3 دن بعد جب ہوش آیا تو میں مرنا چاہتی تھی، مگر ننھی جان کوکھ میں سانس لے رہی تھی۔ میں نے ایسی زندگی کا خواب تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا میری زندگی میں اتنے مختصر عرصے کے لیے خوشیاں آئی تھیں؟ سب نے سمجھایا، آنے والے بچے کا سوچو جو تمہارے پاس امجد کی امانت ہے، سب کچھ بھول کر اب اسے تم نے ہی سنبھالنا ہوگا۔ باؤجی اس روز تو میرے سامنے نہ روئے تھے، مگر جب اب بتایا کہ امجد کے ساتھ کیا ہوا تھا تب وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ہوا یہ تھا کہ فیکٹری کے بوائلر روم میں حادثہ ہو گیا اور جب دھماکہ ہوا امجد اس وقت اسی روم میں تھے۔ اس طرح کھولتا ہوا سیال ان پر آ پڑا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ میں باؤجی کی اور وہ میری حالت دیکھ کر روتے تھے۔
داماد جس کو بیٹا جانا تھا، اس کی جدائی کا دکھ ان کو دیمک بن کر چاٹ رہا تھا۔ وہ یہ صدمہ نہ سہ سکے اور ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ چارپائی سے لگ گئے۔ انہی دنوں میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اس کا نام ختیجہ رکھا۔ وہ بالکل اپنے باپ کی تصویر تھی۔ اس وقت ہمارے ملک یعنی مشرقی پاکستان میں بہت غربت تھی اور ملازمت کے لیے ہمارے بنگال کے لوگ دھڑا دھڑ مغربی پاکستان جاتے تھے۔ اس وقت تک ہم بنگلہ دیش میں رہتے تھے۔ جب ختیجہ چند ماہ کی ہو گئی تو گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور گھر میں ایک ٹکا نہ تھا۔ آخر مجبور ہو کر میں اسی فیکٹری میں کام کرنے لگی جہاں باؤجی اور امجد کام کرتے تھے، تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ صبح سے شام تک مزدوری کرتی، بچی بھوک سے بلکتی رہتی۔ اماں اسے بڑی مشکل سے سنبھالتی تھیں۔ بڑی مشکل سے اتنے پیسے ملتے کہ بچی کے لیے دودھ اور رات کا کھانا پورا کرتے۔ باؤجی کی دوا کے لیے پیسے ادھار لیتے کہ ان کا علاج ہو جائے۔ قرضہ بڑھتا گیا، پھر لوگوں نے قرضہ دینا بند کر دیا۔ جس آدمی سے قرض لے کر ہم باؤجی کا علاج کرواتے تھے، اس نے مزید ٹکے دینے سے انکار کر دیا کہ واپسی کی اسے کوئی امید نہ تھی، مگر اس نے کہا کہ ایک آسان راستہ ہے میرے پاس۔ ایک آدمی میرا واقف ہے جو مردوں اور عورتوں کو پاکستان لے کر جاتا ہے اور وہاں اچھی اچھی نوکریاں دلوا دیتا ہے۔ تب پاکستانی روپے کی قیمت بنگلہ دیشی ٹکے سے زیادہ تھی۔ میں نے باؤجی سے بات کی کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دگنے ٹکے ملتے ہیں، تمہارا قرضہ اتر جائے گا اور تیرے باؤجی کا علاج بھی اچھے اسپتال میں ہو جائے گا، تم وہاں جا کر خوشحال ہو جاؤ گی۔ تب یہ دکھ بھرے دن ختم ہو جائیں گے اور 1 سال بعد تم بنگال کا چکر لگا جایا کرنا۔ مگر باؤجی کا دل راضی نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے حالات کیسے بھی رہیں مگر تم ہماری نظروں سے اتنی دور مت جاؤ۔ لیکن اماں اور میں نے سوچا کہ فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، یہ پیشکش اچھی ہے، آخر عورتیں بھی تو جا رہی ہیں، میں اکیلی تو نہیں جاؤں گی۔ ہمارے محلے سے بھی کچھ مرد اور عورتیں جا رہی تھیں۔ میرا یہ خیال تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گی تو وہاں خود کو تنہا محسوس نہیں کروں گی، مگر باؤجی تو کسی طور راضی نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے اماں نے ان کو راضی کیا۔ تبھی اس آدمی سے میں نے بات کی کہ پہلے باؤجی کا علاج کروائے تاکہ یہ کچھ چل پھر سکیں، پھر میں جاؤں گی۔ اس شخص نے میرے بابا کا علاج اچھے سے اسپتال میں کروایا اور ان کو کچھ دن باقاعدہ اسپتال میں رکھا۔ علاج پر اس نے کافی پیسہ خرچ کیا۔ خدا کا شکر کہ میرے بابا اپنے پیروں سے چلنے پھرنے لگے۔ جب قافلہ پاکستان جانے کو تیار ہوا تو میں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ خدیجہ کو میں ساتھ ہی لے کر جا رہی تھی۔ تبھی دل کو سکون تھا، لیکن مجھے بھیجتے وقت میرے ماں باپ کو سکون نہیں تھا۔ ہم لوگ پہلے بہت مشکل سے انڈیا پہنچے اور وہاں سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ جب کراچی پہنچے جہاں ہمیں رکھا گیا تھا، وہاں اور بھی بہت سے لوگ بنگال سے آئے تھے۔ سب بہت پریشان اور مجبور حالت میں تھے۔ جو ہمیں ملازمت کا جھانسا دے کر یہاں لائے تھے وہ لالچی لوگ تھے۔ وہ ہم کو یہاں فروخت کرنے کے غرض سے لائے تھے۔ یہاں آ کر ہم بہت مجبور ہوئے۔ اب ہماری کیا مجال تھی کہ زبان کھولتے۔ ہم سب اس آدمی کے مقروض تھے جو ہم کو ملازمت دلانے کا کہہ کر یہاں لایا تھا۔ وہ اب کسی طرح چاہتا تھا ہمیں استعمال کرتا تھا۔ کچھ عورتیں جو میرے ساتھ آئی تھیں، اس شخص نے ان کو آتے ہی کسی کے ہاتھ بیچ دیا اور کچھ کو جو جوان اور خوبصورت تھیں ان کو کوٹھے پر بٹھا دیا۔ اس شخص نے میرا سودا ایک آدمی کے ہاتھ کر دیا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ تم اس آدمی کے گھر نوکری کرو گی اور تم اس کے گھر میں دن رات کی ملازمہ ہو۔ یہ تم کو 15,000 روپے ہر ماہ 3 ماہ بعد دے گا۔ میں خوشی خوشی اس شخص کے ساتھ چلی گئی۔ راستے بھر سوچتی رہی، شکر ہے نوکری تو جلد مل گئی، لیکن گھر والوں سے رابطہ کیسے کروں گی؟ اسی آدمی سے باؤجی کو خط لکھ کر بھجوا دوں گی۔ وہ یہ جان کر کتنے خوش ہوں گے کہ بیٹی نے بیٹا بن کر دکھایا ہے۔ غرض مگر یہ میری خوش فہمی تھی۔ جب یہ شخص مجھے لے کر گھر گیا، وہاں عورت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اکیلا تھا۔ میں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے میرے بیوی بچے ہیں اور مجھے گھر کا کام کاج کرنا ہوگا اور ہر 3 ماہ بعد 15,000 روپے تنخواہ مل جائے گی، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کس کی بیوی؟ میری بیوی تو تم ہوگی، اور رہ گئے بچے تو یہ تمہاری بچی میری بچی ہے۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا، ہم نے کھانا کھایا۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا اور ایک آدمی آیا۔ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا لے آئے ہو، اب میرے حوالے کر دو۔ جو مجھے لایا تھا اس نے کہا میں نے اسے 40,000 میں خریدا ہے،
تم 45 دے دو اور لے جاؤ، بچی بھی ساتھ ہے، یہ بچی تیرا منافع ہے، بڑی ہوگی تو اس کے پیسے کھڑے کر لینا۔ ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں سمجھ گئی کہ پردیس میں لوٹ گئی ہوں۔ میں اردو زبان بس ذرا سمجھ پاتی تھی۔ رات کا وقت تھا، میں نے ختیجہ کو اٹھایا اور کنڈی کھول کر دبے قدموں جدھر منہ آیا چل پڑی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ پیچھے پولیس والے لگ گئے اور مجھے پکڑ لیا۔ پوچھنے لگے، کون ہو، کہاں سے آئی ہو؟ میں نے رو رو کر اپنی بپتا سنائی کہ اپنے ہی بنگالی بھائی نے دھوکہ دیا اور مجھے یہاں لا کر بیچ دیا۔ اب میں بے سہارا ہوں، خدا را میری مدد کریں، مجھے پناہ چاہیے۔ میری قسمت اچھی تھی کہ وہ پولیس والے نیک انسان تھے، مجھے ایک فلاحی ادارے کی خاتون سربراہ کے پاس لے گئے۔ انہوں نے مجھے بے سہارا عورتوں کے لیے بنائی گئی پناہ گاہ میں رکھ لیا۔ یوں میں ان درندوں سے بچ کر اس پناہ گاہ میں رہنے لگی۔ میں نے دارالسکون میں سکون کا سانس لیا۔ یہاں ہمارا اچھا خیال رکھا جاتا، میری بچی کے لیے ہر چیز مجھے مل جاتی۔ ادارے والے میرے والدین کی تلاش میں بنگال میں رابطہ کر رہے تھے۔ پتہ چلا کہ قرض خواہوں کے ڈر سے باؤجی نے مکان فروخت کر دیا ہے اور نہ جانے کہاں چلے گئے ہیں، مگر ادارے والوں نے ہمت نہ ہاری اور وہ میرے ماں باپ کا کھوج لگاتے رہے۔ سینٹر میں میری ڈیوٹی کچن میں لگی تھی تاکہ میرا ذہن بٹا رہے، اور یہاں مجھے 700 روپے ماہانہ تنخواہ بھی ملتی تھی تاکہ میں اپنی بچی کی چیزیں لے سکوں اور خود کو محتاج محسوس نہ کروں۔ میرے یہاں رہنے والی عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ دل تو لگ گیا تھا، لیکن وطن کی یاد اور اپنا گھر، والدین ایک منٹ کو نہ بھولتے تھے۔ کئی موسم آئے اور گئے۔ یہاں رہتے ہوئے ختیجہ کو اسکول میں داخل کرا دیا تھا، جہاں سے اس نے 5 جماعتیں پاس کر لی تھیں، اور ادارے کی کوشش سے بالآخر میرے والدین کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے ہی میرے جانے کا بندوبست کیا۔ انہوں نے مجھے ایسے رخصت کیا جیسے ایک بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو۔ انہوں نے جہاز کے ٹکٹ کے علاوہ مجھے کچھ جوڑے بھی بنوا کر دیے اور کہا، اگر تمہارے والدین تمہیں قبول نہ کریں تو آنکھیں بند کر کے واپس چلی آنا، اپنا گھر تمہارے لیے سدا کھلا رہے گا۔ میں سوچتی تھی، اگر اپنا گھر بھی نہ ہوتا تو مجھ جیسی بے سہارا عورتیں کہاں جاتیں؟ شاید ہمارا مقدر کھوٹا ہوتا یا ہم درندوں کی حوث کا نشانہ بنتے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔